بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5 خاص سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس اہم سفر کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی شریک سفر تھا اور آپ کا ایک خاص وزیر بھی آپ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ سفر بہت طویل تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلاش میں تھے کہ اگر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں تھوڑی دیر آرام بھی کیا جائے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا جائے۔ گھوڑے پر دوڑتے دوڑتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر دھواں اٹھ رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ ضرور اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی رہ رہا ہے، لہٰذا وہاں جا کر ہمیں کھانے پینے کی اشیاء اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تک گھوڑے چڑھائی کر سکتے تھے لے گئے اور اس کے بعد گھوڑوں کو جھاڑیوں کے ساتھ باندھنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کی طرف پیدل سفر شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہ دھواں جھاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اٹھ رہا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا جس کی نوک پر پتھر لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ ضرور تیر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاری اٹھی ہوگی اور ان جھاڑیوں کو آگ لگ گئی ہوگی، لہٰذا اس پہاڑی کی چوٹی پر کوئی بھی آبادی نہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آئیں اور ان میں ایک بستی ایسی تھی جو کہ تھوڑی دیر سفر کرنے کے فاصلے پر تھی۔ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں اسی بستی کی طرف سفر کرنا ہوگا تاکہ ہم جلدی جلدی وہاں پہنچ سکیں اور کچھ کھا پی سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس بستی کی طرف پہنچ گئے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا اس بستی کے قریب پہنچا تو سلطان کی نظر اس بستی کے اندر بنے ایک کلیسا پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ بستی عیسائیوں کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ہر مذہب کا احترام کرتے تھے، لہٰذا سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں ضرور اس بستی کے اندر کوئی نہ کوئی کنواں مل جائے گا جہاں ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے اور آگر جا کے کچھ کھا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بستی سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی جس نے اپنا منہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، وہ گھوڑے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کیا تم اپنی زندگی سے اتنی تنگ آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر گھوڑے کو روکنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ حضور یہ بستی عیسائیوں کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر صرف ایک ایسا گھر ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں میری ایک ماں، ایک بوڑھا باپ اور میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ ذہنی طور پر دوست نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، حضور آپ میری عزت بچا رہے ہیں، حضور میں نے آپ کی بہادری اور دلیری کے بہت سارے قصے سنے، حتیٰ کہ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے عیسائی کانپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہ رینالڈ بھی آپ کی بہادری سے خوف کھاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بیٹی بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی ہی بےتابی سے رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہنے لگے کہ اس کا سارا منہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی تم ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے تو کیا گھر تھا، ایک چھوٹا سا کچا مکان، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی حویلی، اور حویلی کے ساتھ میں کنواں تھا جہاں سے وہ سارے عیسائی پانی نکال کر پیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے سارے سپاہیوں کو پیاس بہت شدت سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے سے اترتے ہی اس کنویں کی طرف رخ کیا تو اتنے میں وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، حضور آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی نکال کر پلاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ سے تعارف پوچھا تو اتنے میں اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اماں جان یہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، یہ ایسی شخصیت ہے جس کا سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں لیکن اللہ کا بہت گناہ گار بندہ ہوں، اماں جان میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا کہ میرے رب، آپ کو میرے ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آپ نے اپنا پیارا بندہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، آپ نے میرے گھر کا مہمان بنا دیا۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضور ساری زندگی ہم نے دکھ دیکھے، مشکلات دیکھیں،
لیکن جب آپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیچھے جنت میں گزار دی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جان، استغفر اللہ، آپ مجھے اپنا مہمان نہ سمجھیں، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر اپنی پریشانی بتائیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کچھ بولنے لگی، تو اتنے میں اس لڑکی نے مٹی کے بنے پیالے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پانی دیتے ہوئے کہا کہ حضور میں بتاتی ہوں۔ پھر وہ بتانے لگی، حضور چند دن پہلے میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھی عورت مجھے شکل سے ہی چلاک دکھ رہی تھی، بھیک مانگنے کے ناٹک کر رہی تھی، لیکن شکل سے وہ بیکاری نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنی باتوں سے میری ماں کو بیوقوف بنا دیا اور کہا، یہ جو دیوار کے سوراخوں میں تیری بیٹی نے بال دبائے ہوئے ہیں یہ مجھے نکال کر دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے اور بال نکالتے ہوئے کہا کہ یہ بال جا کر میں بازار میں بیچتی ہوں اور اس سے ہمیں اچھے خاصے سکے مل جاتے ہیں، اور یہ بال آپ کے کسی کام کے نہیں۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جانے کے نوجوان نامحرم لڑکی کے بال آپ کسی ایسی ویسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ پھر یہی بال آگے طوائف پہن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ناچتی ہیں اور ہم بھی اس کے گناہ میں برابر کی شریک ہو جائیں گے۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹا ایسا ویسا کچھ نہیں، یہ بال یہاں پر گل سڑ جائیں گے، اس بوڑھی بیچاری کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی باتوں سے میری ماں کو قابو کر لیا اور میری ماں نے میرے منع کرنے کے باوجود وہ بال نکال کر بوڑھی عورت کو دے دیے۔ بوڑھی عورت بال لے کر باہر نکلی اور ایسے غائب ہوئی جیسے وہ اس بستی میں آئی ہی نہیں۔ جیسے ایسے وقت گزرتا گیا میرے جسم پر کمزوری چھانے لگی، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ شام کو بھوک ہونے کی وجہ سے مجھ سے کچھ نہ کھایا گیا، میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میری ماں کو بھی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی، ایک پیالہ پانی کا پینے کے بعد میں وہاں سے نکل کر عیسائیوں کے بنے ہوئے کلیسا کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے جب میں کلیسا کے دروازے پہ پہنچی تو اندر پادری بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جا کر پادری کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، اور اس کے بعد پادری نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضور اس کے بعد ہر روز بوڑھی عورت آتی، مجھ سے بال لے کر چلی جاتی، لیکن میں خود کو قابو نہیں کر پاتی۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اب آئے گی میں اس کو بال اپنے نہیں دوں گی، لیکن وہ کچھ ایسا پادری نے کر دیا کہ جیسے وہ بوڑھی عورت آتی میں بے قابو ہو کر اپنے سر کے جھڑے ہوئے بال اس کو نکال کر دے دیتی اور بوڑھی عورت بال لے کر غائب ہو جاتی۔ اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا میری آنکھ کھل جاتی اور میں خود کو بے قابو ہوتے ہوئے اس پادری کے پاس پہنچ جاتی، اس کی گود میں سر رکھ کے سو جاتی۔ اور جب میری آنکھ کھلتی تو مجھے صبح کا منظر یاد ہوتا اور میں ایک ندی کے کنارے پڑی ہوئی ہوتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بوڑھی عورت اس پادری کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس علاقے کے اندر کوئی ایسی عورت تلاش کی جائے جو اس لڑکی کی طرح خوبصورت ہو لیکن مسلمان ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر وہ سپاہی چلا گیا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب جب کل بوڑھی عورت آئے گی ہم سب چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھیں گے، لیکن اس بار تمہاری جگہ وہ عورت جو کہ سپاہی تلاش کر کے لائے گا وہ اس کو بال دے گی، اور وہ بال بھی گھوڑی کے دم کے ہوں گے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاہی ایک لڑکی کو لایا جو کہ اس نے ساتھ والی بستی سے مدد کے لیے لی تھی۔ سلطان نے اس کو ساری ترکیب سمجھا دی۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ جیسے ہی وہ کل بوڑھی عورت آئے تو تم نے نقاب کر لینا ہے اور وہ یہ سمجھے گی کہ تم اس کی بیٹی ہو، اور وہ تم سے بال لے کر چلی گئی۔ اگلی صبح ایسا ہی ہوا، وہ بوڑھی عورت آئی، اس لڑکی نے اس کو گھوڑی کے بال دے دیے، اب وہ چلی گئی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم اب چلنے کا ناٹک کرو، کیونکہ اس بار جو بھی پہلے ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکی بھی محسوس کر رہی تھی کہ پہلے کی طرح وہ کسی کے قابو میں نہیں، اب وہ چلتی جا رہی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پیچھے تھے۔ وہ لڑکی اس پادری کے کلیسا کے دروازے میں پہنچی اور جا کر اس کی گود میں سو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کے اندر کا منظر دیکھا تو بہت ساری انسانی ہڈیوں کے کھوپڑیوں اور کوئلے پڑے ہوئے تھے اور ایک گڑیا جس کی آنکھیں نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ پادری کوئی عجیب قسم کا جادو یا کوئی ایسا کام کر کے اس لڑکی کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ کھیل کر صبح اس کو ندی کے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت تلوار نکالی اور پادری کے گردن پر رکھ دی۔ اچانک اپنی گردن پر تلوار دیکھ کر پادری خوف میں پڑ گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا وقت آ گیا ہے کہ تم سے تمہارا حساب لیا جائے اور اب تیری گردن اتار دی جائے؟ تو اتنے میں اس نے کہا حضور آپ میری گردن نہ اتاریں، میں سب کچھ سچ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حضور میں اس لڑکی کے بال اس بوڑھی عورت کے ذریعے منگواتا اور ان بالوں سے کالا جادو کرتا اور کالا جادو کرنے کے بعد اس لڑکی کو قابو میں کر لیتا۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی
لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان تھی اور میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور میں اس کے جسم سے کھیل کر بڑے ہی فخر سے کہتا ہوں کہ ان کو اپنا دین تو نہیں بچا پایا، لیکن آج مجھے اس بات کی سمجھ ہو گئی کہ ان کا رب ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے عیسائیوں کے سامنے اس پادری کا راز کھول دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو کلیسا کے سامنے قتل کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس واقعے کے بعد وہ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان نے اس بستی کے اندر بہت ہی اعلیٰ شان مسجد بنانے کا حکم دے دیا، اور بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ کیا اس بستی کی وجہ سے ارد گرد کی بستیاں بھی مسلمان ہونے لگیں اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بہت مشہور ہوا کہ ایک لڑکی اور ایک پادری کی وجہ سے پورا علاقہ جو کہ کئی کلومیٹر پر پھیلا تھا، سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔